نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا سہارا لیا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نور فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ جسے اللہ نور کہے اس کے حسن و جمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرات، میں ایک بات سنا کر کے بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ بنت کردن رضی اللہ تعالی عنہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، تمام صحابہ حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردن نے اپنے والد محترم سے عرض کی ہے ابا جان، میں بھی اس مرتبہ حج کرنے کے لیے جاؤں گی۔ دل میں خیال کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا کو دیکھنا ہے۔ والد محترم نے ان کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت میمونہ بنت کردن بھی ساتھ ساتھ۔ جب مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر صحابہ کرام کو جمع کیے ہوئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عنایت فرما رہے ہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردن فرماتی ہیں میں نے سرکار کے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو میری نظر ٹھہری نہیں، میں نے سر نیچے جھکا لیا، پھر نظر ڈالنے کی کوشش کی تو نظر نہیں ٹکی، میں نے پھر سر جھکا لیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ صحابہ کرام کے درمیان سے نکلتی ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھے کے پاس والی انگلی میرے آقا سواری پر تشریف فرما ہے، دونوں پیر نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردن فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی انگوٹھے کے پاس والی انگلی انگوٹھے سے تھوڑی سی بڑی، میں اسی کو دیکھتی رہی اور اس کا حسن میری آنکھوں میں سماتا رہا۔
حضرت میمونہ بنت کردن فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے واپسی کے بعد بھی اور وہاں جانے سے پہلے بھی بہت حسن و جمال دیکھے، بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے، مگر خدا کی قسم میں نے سرکار کی انگشت مبارک جو پیر کی انگوٹھے والی انگلی کے پاس، انگوٹھے کے قریب والی انگلی جو پیر کی انگوٹھے کی انگلی سے بڑی ہوتی ہے، سرکار کی بڑی تھی وہ انگلی، میں نے اس انگلی کے برابر حسین کسی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔ میری نگاہوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی وہ انگلی بڑے بڑے حسینوں کے سامنے لاجواب نظر آتی ہے۔ تو اللہ جسے نور کہے اس کے حسن و جمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لال و گل، یاسمین و نسترن، سنبل و نرگس، آفتاب و مہتاب، لال یمن، در عدن، مشک ختن، عنبر سارا، تبسم صحرا اور شگفت و غنچہ، یہ انسان کے حسن و جمال کے تمام استعارے ہیں، مگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر آتا ہے تو یہ تمام کے تمام استعارے نہ تمام اور ادھورے نظر آتے ہیں۔ کیوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اور کسی نے یوں کہا ہے کہ دونوں جہان آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فعل میں کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔